السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں لیں جی۔ ایک ایک چیز میری سچی ثابت ہوئی ہے، ایک ایک چیز۔ جب 2013 میں گانڈا صاحب آئے تھے 35 پنکچر لگا کے وزیر اعظم بنے تھے، کسی شخص نے کہا کہ یار یہ اتنا خوش قسمت آدمی ہے کہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بن رہا ہے۔ میں نے اسے کہا میرے سے یہ پوچھیں کہ یہ اتنا بدقسمت آدمی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہی ہوا، جناب گانڈا صاحب بن گئے وزیر اعظم، پاناما میں اسکائی لیب گری اور ننگے چتر سمیت سڑک پہ لمبے پڑ گئے۔ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، 2.5 آدمی نے نکلے، فوج پہ چڑھائی کی، وہ باجوہ کمبخت سور کا بچہ۔ جنرلوں کا اپنا حساب ہونا تھا۔ میں سمجھتا ہوں مشرف کا حساب تو سپریم کورٹ نے کر دیا ہے۔ 4 جرنیل ابھی شوڈ بی ان دا ڈاک۔ عمران خان نے جو فتح مکہ اور یہ سارا کہا ہے، غالباً عمران نے نہیں کہا ہوگا، علی محمد نے خود ہی کہا ہوگا۔ تو بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی لڑائی کیوں ہوئی ہے۔ بیسیکلی امریکہ کے ساتھ عاصم منیر مل گیا ہے۔ اس دفعہ ISI کا چیف ڈچ ہوا ہے، وہ سور کی شکل کا گانڈ جو ہے، کیونکہ آپریشنز تو اسی نے سارے کیے تھے۔ آج بھی کمشنر پنڈی کی جو پریس کانفرنس ہے، اگر اسے صحیح طرح سے دیکھا جائے تو اس کا ایجنسی والوں کی طرف وہ اشارہ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میں ایجنٹ بنا، میں کیٹلسٹ بنا، بٹ اس کے اوپر گولی کون سی تھی؟ ٹھیک ہے نا جی، اس کو پتا تو تھا کہ یہ کریکٹ کرانے ہیں۔ دیکھیں کتنا فائز بھوسڑی ننگا ہوا ہے، کتنا فائز بھوسڑی ننگا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آج آپ دیکھنا۔ فائز بھوسڑی رویا دھویا، کرپشن ٹکا کے کی ہوئی تھی، اپارٹمنٹس لندن میں لیے ہوئے تھے، رسیدیں نہیں تھی، بچ گیا، حرام زدگیاں جاری رکھی کتے نے، ساتھی اسد طور وغیرہ مطیع اللہ جان خلاف کر لیے، ٹھیک ہے جی، لیکن حرام زدگی نہیں چھوڑی۔ اب یہ اترنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، بھوسڑی صاحب کی بھی چھٹی ہو رہی ہے، اور اعجاز الاحسن وڈ بی پاکستان چیف جسٹس۔ اب دیکھ لینا ایسا ہوگا۔ انقلاب آ گیا ہے، ان کی ٹانگیں کاپ رہی ہیں، پورا انٹرنیشنل میڈیا، پوری انٹرنیشنل پریس، سفارتکار سب ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اب یہ ایک ٹائم بائی آؤٹ کرنے کی دھاندلی کر رہے ہیں کہ جی ہم فریش الیکشن کرواتے ہیں۔ بالکل نہ وہ دھاندلی مانی جائے۔ الیکشنز ٹھیک ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، جہاں جہاں فارم 45 کے مطابق رزلٹ ہے وہ ان امیدواروں کو ڈکلیئر کر دینا چاہیے کہ یہ ونرز ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بڑی دیر سے کہتا ہوں، اگر آپ میرے کوئی 1200-1300 وی لاگس ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ سارا تماشا قدرت کے قائد و ضوابط کے مطابق یہ سارا تماشا ہو رہا ہے۔ اس کے اندر ہم چونٹی سے ہیں، وہ کرما کے مطابق ہم چونٹی سا آپریشن ہوتا ہے اور وہ اسی دنیا میں اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ اب کہاں گئی وہ نانی گشتی 420 جو وزیر اعلیٰ بننی تھی پنجاب کی؟ کہاں گیا وہ اسٹیل کے لن والا شوباز؟ اب کوئی وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہو رہا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ فضل الرحمان کے بارے میں بڑا سپورٹ کرتا رہا اور سارا کچھ میں ابھی بھی کرتا ہوں۔ اٹ واز اے گڈ موو، ہی ایگریڈ، انہوں نے بڑی منانے کی کوشش کی۔ پہلا جب RCO ہوا، انہوں نے پہلے سب سے باجوہ نے فضل الرحمان کو یوز کیا۔ عمران کی حکومت کو ابھی 6 مہینے ہوئے تھے، اس سے دھرنا دلوایا اور پھر اس کو کہا کہ ہم جلد عمران خان کو ہٹا دیں گے، تجھے موقع دیں گے۔ فضل الرحمان یوز ہو گیا، وہ بیچارہ رویا شویا بھی، ہر جگہ اس نے بتایا کہ ہمارے ساتھ بڑی ضلالت ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جناب صاحب کیا ہوا کہ RCO ہو گیا، پھر اس نے کہا مجھے جی صدر بنایا جائے۔ انہوں نے کہا صدر بن تو سکتے نہیں تھے، اسمبلیاں تھیں۔ انہوں نے کہا ہاں بنا دیں گے، لارے لپے لگاتے رہے۔ وہ ان کے خلاف بولتا رہا رجیم چینج آپریشن کے پہلے 1-2 ہفتہ، پھر اس کے بعد وہ ساتھ مل گیا، وہ اسد کو انہوں نے CNW دے دی، مولانا کا اچھا دا لگ گیا، اچھے پیسے شیسے ٹکائے مولانا نے۔ اس کے بعد کیا ہوا جناب صاحب کہ اب اس دفعہ سب پارٹیز کو ISI نے، انہوں نے ندیم سور نے طے کیا تھا، گانڈ کی شکل کا سور ندیم انجم جو ہے،
سور کی گانڈ کی شکل ہے اس کی. تو اس نے کہا دیمے نے کہ ٹھیک ہے جی مولانا سب کو بینیفٹ ملے گا. اس میں صرف پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور نون لیگ کو رکھا گیا. مولانا کی پھر چھٹی کرا دی گئی. وہ دھاندلی جہاں ہوئی ادھر سے نون لیگ پیپل پارٹی ایم کیو ایم کے مولانا کی پھر چھٹی ہو گئی. یہ واز ٹو مچ فار مولانا ٹو ڈائجسٹ. مولانا ملا امریکیوں کو, مولانا ملا چیف عاصم منیر کو. عاصم منیر پہلے ہی بہت زیادہ انڈر پریشر بیٹھا تھا, اور آپ کی اطلاع کے لیے منیرا مستری سور اور گانڈا ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہوئے ہیں. کل میں نے ایک ٹویٹ کی تھی جو بہت کم لوگوں نے اس بارے میں سوچا ہے کہ کیا آپ کیوں نہیں یہ بات کرتے کہ رجیم چینج آپریشن جس نے بھی کرایا, وہ گانڈ کی شکل کے سور ندیم انجم نے, باجوے نے یا فیض حمید نے کروایا, اس کے بینیفیشری کون تھے؟ اس کے سب سے بڑے بینیفیشری صرف اور صرف دو تھے, نواز عرف گانڈا اور منیرا مستری سور. اب ان دونوں کو پسو پڑے ہوئے ہیں. ندیم انجم کا کیا ہے, وہ فوجی ہے, بچ بچ جائے گا. آئی ایس آئی کے سارے چیف بچ بچ گئے ہیں. یہ دو بندے اس وقت دیما سور جو ہے وہ گیم منیر مستری سور پہ ڈال رہا ہے, منیرا مستری سور دیمے سور پہ ڈال رہا ہے. عجیب گمسان. بیچ میں لوگ ایمرجنسی کی باتیں کر رہے ہیں, مارشل لا کی باتیں کر رہے ہیں. بالکل کچھ نہیں ہوگا. عمران خان سے رابطے جو ہوتے تھے اس میں فضل الرحمان کا بھی عمران خان سے رابطہ ہوا, اور عمران خان کے بارے میں ایک سب سے بڑی تشویش امریکہ کو تھی کہ اس کے آنے کے بعد ایران اور روس, چین وغیرہ کا بڑا پروموٹ ہو جائیں گے, کیونکہ امریکہ سے یہ نالاں ہے. تو فضل الرحمان کو سعودی عرب نے پچ کیا کہ کیونکہ وہ طالبان سے بھی نیگوشیٹ کر رہا ہے, پچھلے دنوں ادھر گیا, فرنٹیئر میں بھی ہے. فضل و ڈیزل نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کے ساری سیٹیں مانتا ہوں, میری بھی سیٹیں دے دی جائیں. 3 اس کو دے دی گئی ہیں. اور فضلو جون سا ہے دما دم مست کلندر, اس نے نواز گانڈے کے خلاف کر دی. دیکھیں 35 پنکچر پہ نصیر الملک چیف جسٹس نے گانڈے کو چھوڑ دیا تھا, حالانکہ وہ ایک کاظم ملک بہت بہادر جج تھے. کاظم ملک صاحب نے وہ والی سیٹ جو ہے وہ گڑی شاہو والی, وہ اس کی انہوں نے ختم کر دی تھی, اور عمران خان کے اس نے جیتنے کا ادھر سے کہا تھا. انہوں نے کہا جی کاظم ملک کا, وہ کاظم ملک اس وقت ٹریبیونل میں ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, یہ قدرت کا نظام ہے, قدرت کے مطابق چلتا ہے. 25 کروڑ کو آپ کنٹرول اینڈ مینیپولیٹ نہیں کر سکتے ہیں, اور پھر ہر وقت مطلب برما میں بھی. اور ایک اور بات, پاکستانی مادر چود سور جرنیل ان کو لکھا کریں پلیز, ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ مادر چود سور جرنیل لکھا کریں اگر آپ نے اس فوج سے نجات حاصل کرنی ہے. یہ واحد دنیا کی فوج ہے, میں آپ کو بتا دوں, یہ واحد دنیا کی فوج ہے جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کرتی ہے. برما عوام سے لڑ رہے ہیں, سیاستدانوں سے لڑائی ہے, جرنیل کہتے ہیں ہم نے حکومت کرنی ہے. سوڈان میں 2 جرنیل آپس میں لڑ رہے ہیں, سیاستدانوں سے لڑائی ہے, دونوں اب لڑ رہے ہیں کہ کس جرنیل نے حکومت کرنی ہے. ایجپٹ سیاستدان مورسی کے خلاف تھے, اور سارا یہ عمران خان کے خلاف, یہ سور کے بچے کتے مادر چود جرنیل عمران خان کے خلاف نہیں ہے, یہ پاکستان کے خلاف ہے, میں آپ کو بتا دوں. لہٰذا آپ سب کو ثابت قدمی دکھانی ہوگی. احتجاج بہت اچھا ہو رہا ہے. قاضی سور کی بھی پتلون اتار کے اسے کسی بھوسڑی کو چوک میں ٹانگا جائے, اور کس طرح یہ اس کا جناب صاحب پریشر ڈالنے کے لیے وہ مظاہر نقوی کا کیس ابھی تک چلا رہا ہے کہ جناب کرپشن کی ہے تو جواب دینا, استعفیٰ نہیں. فرخ عرفان کا بھی استعفیٰ تھا. میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کرپشن کی ہے تو اس دلے سے پیسے نکالے جائیں. There are precedent, judges of the Supreme Court and High Court, if on a case in a Supreme Judicial Council they resign, there is no further proceeding.
قدرت نے کیسے اس کے گرد، دو بندوں کے گرد، دونوں مراسی سے، تبلچی سے، منیرہ مستری سور اور فائز بھوسلی، ایک جیسے ایمبریو کے بچے دونوں کو ٹھسا مارا ہے قدرت نے. چاروں چکنے شت، وہ اب شانے چت، چاروں شانے چت اب چوک میں بیٹھے ہیں ننگے ہو کے، اپنے لوڑوں کے سامنے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں انہوں نے. عوام کی طاقت، ایمانداری، قدرت کے نظام کے مطابق، یہ بہت ساری باتیں ہیں جو اصل میں اس ساری کائنات کو گورن کر رہی ہیں. آپ کا تھوڑی دیر کے لیے دھا لگ سکتا ہوتا ہے. ایول شارٹ کٹ، ایول جلدی رزلٹس دیتا ہے لیکن وہ دائمی نہیں ہے. ایمانداری ڈیلیڈ رزلٹ دیتی ہے. عمران خان کے ساتھ 97 میں ریگنگ ہوئی، 2008 میں اس سے بائیک آؤٹ کروایا، 2013 میں 35 پنکچر لگائے، 2018 میں RTS بٹھایا، اب RCO سے اسے نکالا. اس کی ثابت قدمی، اس کی پیشنس، کنسسٹنسی، اس کی کنوکشنز آخر کام آ گئی. وہ جیت گیا. اس نے تو خاور مانے کا جب بدماشی پہ اتر آیا اس نے کہا وہ کمزور آدمی ہے. کیا کریکٹ اسیسمنٹس اس نے ان سب لوگوں کی دی ہیں. لہٰذا آپ بہت خوش ہوں. آپ کا مطالبہ میں آپ کو بتاؤں، 75 سال بعد یہ حرام زادے کتے مادر چود سور جرنیل ان کے احتساب کا موقع آیا ہے. پلیز یہ احتساب کا موقع نہ جانے دیں. یہ جرنیلوں کو بیرکوں میں بھیجا جائے، بیرکوں میں، GHQ میں نہیں، بیرکوں میں ادھر لانڈری پہ ان کو لگایا جائے. کوئی اس فوج کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری بدماشیاں ان کی پالی ہوئی ہیں. دیکھیں جی، کمشنر نے تو بتا دیا، اس نے کہا مجھے سزا دے دو. وہ آج کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ کے نقش قدم پر میں نے گریڈ 19 سے ریزائن کیا تھا. میں نے تو کوئی دانلی کی ہی نہیں تھی، میرے پہ پریشرز تھے. میں نے کہا I'm no more able to do justice to the cause for which I joined civil services. He should have resigned before, I wish. But چلیں، یہ بھی اچھا ہے، ان کو ننگا تو کر دیا ہے. بہت خیال رکھیں. آپ ٹویٹر پر، فیس بک پر، اپنے سوشل میڈیا، واٹس ایپ گروپس میں انہیں مادر چود سور جرنیل لکھا کریں. I'll be so happy. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.